انتہائی تیز بارش تھی، مجھے قبر تیار کرنی تھی۔ میں لاچار عشاء کی نماز کے بعد قبرستان کے اس حصے میں پہنچا جہاں میں نے قبر کھودنا تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 4 لڑکیاں ہیں، موسلا دھار بارش میں بھی آگ جلا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ یاد کر کے آج بھی مجھے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی محسوس ہوتی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ برسات کے مہینے میں مجھے مغرب کے بعد ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا جس کی تدفین بعد نماز عشاء کی تھی۔ اس دن بارش بہت تیز تھی جو کئی گھنٹے سے مسلسل جاری تھی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں پولیس کے انتظار میں بیٹھ گیا جنہوں نے میت لانی تھی۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں پولیس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام پولیس اہلکار قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے کے لیے قبرستان سے نکلنے لگا۔ قبرستان کے عقبی حصے پر پہنچا تو میں نے دیکھا برگد کے بوڑھے درخت کے پیچھے سے چند لڑکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حیرت زدہ تھوڑا اور قریب گیا تو آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ آدھی رات کو لڑکیاں اس خوفناک جگہ پر کیا کر رہی ہیں۔ جب میں ان لڑکیوں کے عقب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے 4 نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے غصیلے لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ مجھے لگا یہ جاہل حرکت قریب کی جھونپڑی بستی کی بھکارن لڑکیاں ہو سکتی ہیں جو قدرے بے باک اور ناڈر ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ لڑکیاں منشیات کی سپلائی میں بھی ملوث ہوتی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے یہاں کسی بڑے ڈرگ سپلائر کے انتظار میں ہو۔ میں نے اونچی آواز میں ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی آواز میں بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے، اور دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر 3 ساتھی لڑکیاں بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جب میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئیں اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتی۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلق لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں اور کہیں بھی آر پار ہو سکتی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد کا دیا ہوا تعویذ ہے اس نے تمہاری جان بچا لی ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا ہوں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔